الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بخاری شریف میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درخت کا پودا لگاتا ہے اور یا پھر کھیت میں بیج بوتا ہے، اب وہ درخت بنتا ہے، پودا بڑا ہوتا ہے، درخت بنتا ہے، یا کھیت میں سے یا درخت پہ سے انسان یا جانور یا پرندے اس میں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یا پھر جو ہے درخت کی چھاؤں میں، درخت کے سائے میں لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو ان سب چیزوں کا جو ہے ثواب اس شخص کے لیے جس نے یہ پودا لگایا یا بیج بویا، اس کے لیے ثواب، اجر و ثواب، اور یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ درخت لگانا یہ ایک صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، کہ جب تک درخت لگا رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھتے رہیں گے۔ اگر پھل دار ہے تو لوگ اس کا پھل کھاتے رہیں گے۔ جب تک یہ رہے گا اس وقت تک جس نے پودا لگایا ہوگا، چاہے وہ اس دنیا میں ہے، چاہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ اور یہ درخت جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ یہ ہمارے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں جس کی آج بہت قلت ہے۔ آکسیجن، اب درخت جو ہے ہمارے معاشرے میں درختوں کو ختم کیا جا رہا ہے، کالونیاں بنائی جا رہی ہیں، اور جو ہے بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں، لیکن درخت جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا، مزید ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو آکسیجن کم ہوتی جا رہی ہے، نمبر دو پرندوں کو نقصان ہو رہا ہے، نہ ان کے رہنے کی جگہ، نہ ان کے کھانے کے لیے کچھ سامان، نہ پینے کے لیے۔ اسی طرح سے پرندوں کے ساتھ ساتھ درندے جو جانور ہیں ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور انسان جو ہے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے آج توجہ نہ دی تو یقین کریں ایک وقت وہ آ سکتا ہے کہ پوری دنیا کسی ایسی خطرناک بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتی ہے۔ یہ درخت ہمارے لیے چھاؤں کا صرف باعث نہیں ہے، بلکہ جب یہ بارشیں آتی ہیں یا پھر موسم کی تبدیلی جو ہوتی ہے اس میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی سیلاب آتا ہے تو یہ درخت جو ہیں زمین کو کٹاؤ سے بچاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے سیلاب جو ہے اس کے ساتھ جو تباہی زیادہ ہونی ہوتی ہے محفوظ ہو جاتا ہے، انسان محفوظ ہو جاتے ہیں، زمین کا کٹاؤ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ کیا کہ اس سے کھیلوں کا سامان بھی بنتا ہے انہی درختوں سے۔ انہیں جڑ سے نہ کاٹیں، اوپر سے کاٹا جاتا ہے، ان کی چھانٹی کی جاتی ہے، لکڑی جلانے کے بھی کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پینسلیں، یعنی کہ لکھنے پڑھنے کا کام بھی اس سے ہوتا ہے، کاغذ بھی اس سے حاصل ہوتا ہے، اور بھی طرح طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے بنائی جاتی ہیں۔ درختوں کا بہت ہی اہم کردار۔ اب یہ جو 14 اگست آ رہی ہے، یہ اگست کے مہینے میں الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے اس پر بہت توجہ دیتی ہے اور زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی ترغیب دیتی ہے۔ اب ہم لوگ
बच्चों को बाजे लेकर दे देते हैं, बहुत बड़े बड़े हारन लेकर दे देते हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें लेकर देते हैं जिनका नुकसान है। अगर हम अपने बच्चों की तवज्जो इस तरफ दिलाएं, बच्चों का जहन इस तरफ दिलाएं, उनको इस तरफ रागिब करें कि पौधों की तरफ, और उनको पौधों से मोहब्बत हो जाए, तो बच्चे ये हमारे घरों में पौधे भी लगाएंगे, घरों के बाहर भी लगाएंगे और उनका ख्याल भी करेंगे। और इससे हमें ये फायदा होगा, हमारे बच्चों के दिलों में ये जो है पौधों से, दरख्तों से मोहब्बत भी होगी, और हमारे लिए ऑक्सीजन का जरिया, और ये दरख्त हमें ठंडक मुहैया करते हैं। आज देख लें कि लोग ठंडक के लिए एसियों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये एसी जो है ये नुकसानदेह चीज है। लगाएं, इसकी ये जो सहूलत है इसका फायदा तो उठाएं, लेकिन इसका नुकसान भी है। दरख्त एक ऐसी चीज है कि जो हमें ठंडक भी देता है, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई खतरा भी नहीं है, और ना ही उससे माहौल खराब होता है, बल्कि माहौल अच्छा होता है, खूबसूरती पैदा होती है। उसके अलावा जो है हमारी गलियां, हमारे जो मकानात हैं या हमारे शहर जो हैं, इनमें तरोताजगी रहती है। तो आपसे गुजारिश है, इन दिनों में कोशिश करें कि 14 अगस्त से पहले पहले अपने बच्चों को बाजा लेकर देने के बजाय उनको एक पौधा लेकर दें। हर बच्चे को अलग से एक एक पौधा लेकर दे दें कि बेटा जिसका पौधा बड़ा जल्दी होगा, जो इसकी हिफाजत करेगा, जो इसका ख्याल करेगा, तो उसको हम गिफ्ट देंगे। जब बच्चों को इस तरह से हम इस तरफ रागिब करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घर खूबसूरत, और इसके साथ साथ हमारा माहौल भी अच्छा हो जाएगा। दुआ है कि रब ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।